بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 6 جو کہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن سے متعلق ہے 6.1 کا پہلا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے حاصلات تعلم، جن میں امہات المؤمنین کا اجمالی تعارف حاصل کر سکیں اور ان کے حالات زندگی کا تفصیل سے مطالعہ کر سکیں اور ان کی صفات کو اپنا سکیں، ان کی شخصیات سے آگاہ ہو سکیں، قرآن مجید کی روشنی میں امہات المؤمنین کے مقام سے آگاہ ہو سکیں، ان کے ذوق علم و عبادت کے بارے میں جان سکیں، ان کی سیرت و کردار اور دینی و علمی خدمات کی اہمیت کا جائزہ لے سکیں اور ان کی شخصیات کے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس سبق میں ہم دو ام المؤمنین جن میں حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیات کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں بنیادی کلمات سے اپنے لیکچر کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو امہات المؤمنین یعنی مومنین کی مائیں کہا جاتا ہے۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے جو بیان کیا گیا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے دو حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی انتقال فرما گئی، اور ان کے علاوہ باقی جتنی ازواج ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد دنیا سے پردہ فرمایا۔ عزیز طلباء و طالبات، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بنو مستلق کے سردار حارث بن درار کی بیٹی تھی۔ یہ سردار کی بیٹی تھی۔ بنو مستلق ایک جنگ ہوئی تھی جس میں ان کو قید کر لیا گیا تھا۔ پیارے بچوں، آپ رضی اللہ عنہا غزوہ مریسی میں قید ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد فرما کر ان سے نکاح کر لیا۔ جب یہ قید ہوئی، آپ نے ان کے سامنے آپشن رکھا کہ اگر آپ چاہیں تو آزاد کر دیا جائے گا، بشرطے کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ آپ نے اسلام قبول کیا، انہیں آزاد کر دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا، اور اس نکاح کی بدولت ان کے تمام خاندان کے یا قبیلے کے جتنے بھی افراد تھے جو قیدی تھے، ان تمام کو قید سے نجات مل گئی۔ اس نکاح کی وجہ سے بنو مستلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ اسی وجہ سے عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ جویریہ کے نکاح سے زیادہ بابرکت نکاح اپنے خاندان کے حق میں کسی کا نہیں ہو سکتا، کہ اس نکاح کی بدولت اس خاندان کے تمام افراد کو قید سے نجات مل گئی۔ پیارے بچوں، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے 50 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مختصر سا تعارف تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھیں، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد سے تھیں، اور غزوہ خیبر میں قید ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ غزوہ خیبر میں قید ہوئی تھی، اور یہ بھی قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا، آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا، اور حضرت صفیہ انتہائی کشادہ دل، حلیم الطبع اور صابرہ خاتون تھی، بڑی دل کی سخی تھی۔ ایون کہ جب ان کا نکاح ہوا تو نکاح کے بعد جو بھی ان کے پاس عورتیں تھیں، جتنا بھی ان کے پاس زیور تھا، انہوں نے سارے کا سارا تقسیم کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی انہوں نے اپنے زیورات میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا تھا، اور حلیم الطبع تھی، درگزر کرنے والی تھی، طبیعت کے اعتبار سے بڑی نرم مزاج تھی، اور انتہائی صابر و شاکر خاتون تھی۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں معلومات بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت صفیہ نے 50 ہجری میں وفات پائی۔ آپ نے اپنا ذاتی مکان راہ خدا میں وقف کر دیا۔ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا دل کس قدر بڑا تھا اور آپ کس قدر سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتی تھی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی چند بنیادی باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور ان دو امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے، ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے کتاب میں امہات المؤمنین کے شخصیت کے متعلق ان اقتباسات کا بچوں سے مطالعہ کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کا مطالعہ کیا ہوگا اور حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق آگاہی حاصل کی ہوگی۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے، اور سرگرمی یہ ہے کہ حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیات کے متعلق آپس میں گفتگو کریں
اور ان کے فضائل پر مشتمل ایک کتابچہ تحریر کریں اور اس کتابچے کو تحریر کر کے اساتذہ کرام کو دکھائیں، اساتذہ کرام دیکھیں، طے کریں کہ کس بچے نے سب سے اچھا کتابچہ جو ہے وہ مرتب کیا ہے، اور اساتذہ کرام اس کتابچے کو اپنی اسکول کی لائبریری وغیرہ میں بھی رکھوائیں۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے سرگرمی کی بدولت حضرت صفیہ اور جویریہ کی شخصیات کے متعلق بہت سی اہم باتیں سیکھ لی ہوں گی۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ آج کے سبق سے ہم نے پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ ازواج مطہرات میں سے دو حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی انتقال فرما گئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بنو مستلق کے سردار حارث بن درار کی بیٹی تھی۔ آپ غزوہ مریسی میں قید ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما کر ان سے نکاح کر لیا۔ اس نکاح کی وجہ سے بنو مستلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ حضرت جویریہ نے 50 ہجری میں وفات پائی، اس وقت آپ کی عمر مبارک 65 سال کی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھی۔ آپ غزوہ خیبر میں قید ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی کشادہ دل، حلیم الطبع اور صابرہ خاتون تھی۔ حضرت صفیہ نے 50 ہجری میں وفات پائی اور آپ نے اپنا ذاتی مکان راہ خدا میں وقف کر دیا۔ یہ تھا امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے شخصیات کے متعلق چند بنیادی باتیں جو آج کے سبق سے ہم نے اخذ کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔